پشاور دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جس کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے۔ یہ اپنے قیام سے ہی مختلف تہذیبوں، ثقافتوں، حکومتوں اور بادشاہتوں کا دارالخلافہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ ہزاروں سال قبل یہاں پر ایرانی حکومت کی عملداری تھی۔ اس وقت اس کا نام کسپتروس تھا اور یہ ایران کے 7ویں صوبے پکتیکا کا اہم شہر تھا۔ ایران کے شہنشاہ کیومرس کے بعد اس کی چوتھی پشت میں سے افروال بادشاہ بنا، جس کے بعد اس کا بیٹا اوشنگ پیشداد تخت نشین ہوا تو اس ہندوستان تک کا علاقہ اس کی مقبوضات میں شامل تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں پشاور شہر آباد کیا اور اس کا نام پورشا پورا رکھا، جس کے معنی ہے پھولوں کا شہر۔ اسی وقت سے پشاور کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے غیر معمولی حیثیت حاصل رہی اور آج تک ہے۔ اس شہر کی خاص اہمیت جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کے ان چند گنے چنے شہروں میں سے ایک ہے جو گزشتہ 2500 سال سے مسلسل آباد چلے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ اس سے بھی پرانا تقریباً 5000 سال قدیم شہر ہے۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ دنیا کو فتح کرتا ہوا پشاور پہنچا اور اسے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں شامل کیا۔ 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد وادی پشاور چندر گپت موریہ کی راجدھانی میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پشاور کئی بادشاہتوں اور تہذیبوں کا مرکز رہا۔ چینی سیاح ہیون توسانگ نے اسے پولو شا پولو لکھا، جبکہ البیرونی نے اسے پورشا پورا یا پرشا پور نام رکھا۔ 1519 میں جب شہنشاہ بابر یہاں آیا تو اس نے تسکے بابری میں اسے بگرام لکھا۔ پشاور کے نام کے بارے میں اور بھی کئی آراء پائی جاتی ہیں۔ منشی گوپال داس نے 1868 سے 1874 تک اپنی کتاب تاریخ پشاور میں لکھا ہے کہ پشاور فی الحقیقت پیشاور تھا، کیونکہ پیشہ ایک قدیم جانور تھا جو اولین زمانہ سے 19ویں صدی تک بکثرت یہاں پایا جاتا تھا۔ اس لیے کسی حکمران نے اسے پشاور کا نام دیا جو بعد میں پشاور بن گیا۔ اور ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہاں کے باشندے اہل حرفہ ہیں اور تمام کام کرنا جانتے ہیں، اسی لیے پشاور سے پشاور بن گیا۔ پیش آور بھی نام ملتا ہے جس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیرونی حملہ آوروں اور پیشاوروں کی بھرمار تھی، اسی لیے پیشاور سے پشاور بن گیا۔ ایک اور نام پرشور بھی سامنے آتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ قتال و جدال تھا، یہاں کے لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، اس لیے پرشور پڑ گیا جو بعد میں پشاور بن گیا، جبکہ اس کے دیگر ناموں میں باگرام، بیگرام، باگرام، بیکرام، پیشور، پیخور، پرشپورا، فرشاور، پرشاور اور خار شامل ہیں۔ جب یہاں اسلامی لشکر حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گندھارا میں وارد ہوا تو اس پوری وادی کو روح کہتے تھے، جبکہ ایک روایت کے مطابق اس علاقے کو روح کہتے تھے۔ پشاور کے نام کے بارے میں کتنی ہی آراء کیوں نہ ہوں، لیکن اس کی تاریخ سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ پشاور کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار تعمیر کی گئی، جس کے آثار اب بھی ہمیں سرکولر روڈ پر یکتوت گیٹ اور آسیہ گیٹ و سرچا گیٹ کے قریب ملتے ہیں۔ یہ پشاور کی پرانی و قدیم فصیل نہیں، بلکہ پشاور کی پرانی فصیل بہت بڑی و طویل تھی، جس کے صرف 4 یا 5 دروازے تھے، جس میں سے کوٹلہ محسن خان کا دروازہ اب بھی موجود ہے۔ اس کے دیگر دروازوں میں موجودہ شیخ حبیب قبرستان کی جگہ پر لکھا ہوا دروازہ، شاہ جی کی ڈیری اور پنج تیرتھ کا دروازہ بھی شامل تھا۔ سکھوں کے دور میں پشاور کے گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایویٹیبل نے پشاور کا اثر نو نقشہ تعمیر کیا اور نشیبی علاقوں کو پشاور کی حدود سے نکال کر دوبارہ نئی فصیل تعمیر کی، جس کے 16 دروازے تھے۔ شمال میں بجوڑی گیٹ، کابلی گیٹ یا ایڈورڈز میموریل گیٹ، آسامائی گیٹ یا اندر شہر گیٹ، کچہری گیٹ، ریتی گیٹ، رامپورہ گیٹ یا نیو گیٹ اور ہشتگری گیٹ، جنوب میں یکتوت گیٹ، کوہاٹی گیٹ، سرکی گیٹ، ٹھنڈی کوئی گیٹ یا سرچا گیٹ یا بازرکان گیٹ، سر آسیہ گیٹ، مشرق میں لاہوری گیٹ اور گنج گیٹ، جبکہ مغرب میں رامداس گیٹ اور ڈبگری گیٹ واقع تھے، جن میں 2-3 گیٹ ابھی باقی ہیں اور باقی کے صرف نام رہ گئے ہیں۔
پشاور کو وسط ایشیا میں گیٹ وے کی حیثیت حاصل ہے۔ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کی جانب سے برصغیر میں داخل ہونا ہو یا سڑک کے راستے تاشکند و بخارا اور روس جانا ہو تو پشاور کا شہری خوش آمدید اور خدا حافظ کہتا ہے۔ یہ تاریخی درہ خیبر اور کوہ ہندو کش کے دشوار پہاڑی سلسلے کے اختتام پر واقع ہے۔ پشاور کے مشہور بازاروں میں تاریخی بازار قصہ خانی، بازار مزگراں، بٹیر بازاں، بازار بزازاں، بازار دالگراں، بازار ابریشم گراں، بازار کلاں، خیبر بازار، صرافہ بازار اور صدر بازار شامل ہیں۔ ہر طرف جدید سڑکوں کا جال اب بچھ چکا ہے۔ ارد گرد کے تمام دیہات زرخیز اور سرسبز ہیں، جبکہ گرد و نواح میں واقع تمام پہاڑ اور پہاڑی سلسلے خشک اور بنجر ہیں۔ خشک پہاڑوں کے دامن میں واقع ہونے کی وجہ سے یہاں سردی اور گرمی عروج پر ہوتی ہے۔ پشاور میں دو بڑی زبانیں ہندکو اور پشتو بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب چترالی بھی بولی جاتی ہے اور دوسری چھوٹی موٹی زبانیں بھی اب یہاں پہ بولی جاتی ہیں۔